سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی، کتاب یعنی تورات کی، آباد گھر یعنی کعبہ کی، اونچی چھت یعنی آسمان کی اور سمندر کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ ہر چیز کی طاقت اسی سے چلتی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے طور کی یعنی سینا کا وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے یعنی تورات، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کشادہ پنوں میں، اور آباد گھر کی یعنی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم، جوش مارتے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جس دن آسمان تھر تھر کانپتے ہوئے چکرانے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے اڑ کر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ جو بے مقصد بحث میں کھیل تماشے کے لیے الجھتے رہتے ہیں، اس دن دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے، کیا یہ بھی کوئی جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بدلے میں وہی مل رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک بھلے اور نیک لوگ اس دن نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں بھرپور میوے عطا فرمائے گا، بہت لذت لے کر کھا رہے ہوں گے، ان کے رب نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ جی بھر کر کھاؤ اور پیو، تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم اس کے پہلے کیا کرتے تھے۔ قطار میں بچھائے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر آرام سے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم انہیں بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے، لیکن کسی کے عمل میں سے کوئی چیز کم کر کے ہم کسی دوسرے کو دینے والے نہیں۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی رہ گیا۔ ہم ان کو بھرپور میوے اور دل پسند گوشت کھانے کو دیں گے۔ آپس میں شراب کے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، جس میں فالتو بکواس اور گناہ کی بات نہ ہوگی۔ غلاف میں رکھے ہوئے موتیوں کی طرح حسین لڑکے جنت والوں کی خدمت کے لیے ہر طرف سے دوڑے پھرتے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کیسی گزری تھی، اس کے بارے میں جنت والے ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر حالات دریافت کرتے یعنی پوچھتے ہوں گے۔ کہیں گے ہم نے تو اس سے پہلے اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار دی، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو آگ کی لپٹوں سے بچا لیا۔ ہم تو اس سے پہلے اسی کو ایک دعا میں پکارتے تھے، یقیناً وہ بڑا احسان کرنے والا اور بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ بس آپ نصیحت کرنا جاری رکھیے، آپ کے رب کی آپ پر بڑی نعمت ہے۔ آپ نہ کاہن یعنی جادوگر اور نہ دیوانے ہیں۔ آپ کے مخالف بھی کیا بکتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم کو انتظار ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا بالغ ہوتے ہوئے بھی ان کی عقلیں ان کو ایسا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ شرارتی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات خود ہی بنا لی ہے، بلکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اعتراض میں سچے ہیں تو ایسا کوئی کلام تو بنا کر لے کر آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے بن گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا؟ تو کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ایسا دعویٰ تو یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین سے محروم ہیں۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ آ گئے ہیں، یا یہ لوگ ہمارے خزانوں کے افسر ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ لوگ آسمانی باتیں سناتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ان کا کوئی سن کر آنے والا اپنی دلیل پیش کرے۔ کیسی بے سند بات کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اے نبی، کیا آپ نے اپنی دعوت پر ان سے کسی اجر کا سوال کیا کہ خرچ کا بوجھ پڑنے سے یہ لوگ دب مرے ہوں؟ یا ان کے پاس غیبی معلومات ہے جن کو انہوں نے لکھ رکھا ہے؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ان کے شرک سے اللہ ہر طرح سے بے عیب ہے، پاک ہے۔ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو پہلے تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ گھنا بادل ہے۔ ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی اس دن سے ملاقات ہو جائے جس پہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ ان کی کسی تدبیر سے ان کا کچھ کام نہ بن سکے گا، اور ان کی مدد بھی کہیں سے نہ کی جائے گی۔ بے شک ظالموں پر اس عذاب کے سوا اور بھی عذاب ہوتے رہیں گے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔
آپ کے رب کا حکم آنے تک صبر سے جمے رہیے۔ آپ ہماری نگاہ خاص سے بھری حفاظت میں ہیں۔ جب کھڑے ہوئیے تو اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کریے، اور ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے تک اس کی تسبیح میں لگے رہیے۔